بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی تو الحمدللہ آج میں آپ کو بیماری کی نجات کا وظیفہ بتاؤں گا انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ترمذی اور مشکات المصابیح میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص نے کسی ایسے شخص کو دیکھا کہ جو بیماری میں مبتلا ہے، جس طرح موسٹلی ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں جو کسی بیماری میں مبتلا ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ دعا پڑھی الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلانی علی کثیر ممن خلق تفصیل، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے مجھے اس بیماری، اس پریشانی، اس مصیبت سے دور رکھا، جو اس شخص کو بیماری اور مصیبت میں مبتلا کیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے مجھے تمام مخلوقات میں سے فضیلت عطا کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا اس دعا پر عقیدہ ہے، جس نے یہ دعا کو پڑھا کسی بیمار شخص کو دیکھ کر، کسی پریشان کو دیکھ کر، کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھ کر، تو اللہ رب العزت اسے زندگی میں کبھی بھی اس بیماری، پریشانی اور مصیبت میں مبتلا نہیں کریں گے۔ ہاں، اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ موت کا اس کا مقرر شدہ وقت نہ ہو، جیسا کہ بخاری مسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کلونجی ہے یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا اس میں ہے۔ تو بے شک جب کسی شخص کا مقرر شدہ وقت آ گیا ہے تو اس کے لیے تو یہ لاگو نہیں ہوگی، باقی اس کے علاوہ، موت کے علاوہ جو بھی بیماری ہے، اگر کوئی کینسر میں ہے، ٹی بی میں ہے، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، بڑی بڑی بیماریاں بھی ہیں جن کے مجھے نام نہیں آتے، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، تو آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو بیماری میں مبتلا ہے، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، تو آپ یہ دعا پڑھیں، کیونکہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ دعا پڑھی کسی بیمار مصیبت زدہ شخص کو دیکھ کر، اللہ رب العزت اس کو جب تک اس کی زندگی ہے اس بیماری، اس مصیبت، اس پریشانی میں مبتلا نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔